بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین عاقبۃ للمتقین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ حدیث نمبر 28۔ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا بلغ اور جامع واعظ فرمایا، زبردست واعظ کیا جس سے ہمارے دل دہل گئے اور آنکھیں بہہ پڑی۔ دوسری حدیث میں یہ فجر کے بعد کا ٹائم تھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ اس کی بات ہو جو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہو، یعنی الوداعی انسٹرکشنز، تو آپ ہم کو وصیت کیجئے۔ وصیت یعنی جانے والے کی پیچھے والوں کے لیے تاکید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے تقوی کی، اور آپ اپنے حکیموں کی، ان حکمران کی، لیڈرز کی، اپنے عامر کی بات سننے اور ماننے کی، چاہے وہ حبشی غلام ہو جو تمہارا امیر بنایا گیا ہو، یعنی آپ کا امیر جیسا بھی ہو۔ اس کے ڈیٹیل ایکسپلینیشن میں آگے دیکھیں گے۔ اور یقیناً تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت ہی قریب میں بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، فیوچر پریڈکشن۔ تو اختلاف مطلب کوئی کانٹروورسی، آپس میں فرقہ واریت، ڈفرینسز، واد وواد، متبھید، تکرار، ڈسپیوٹ۔ تو جب ایسا ہو، اور ایسے ہوا ہے، پیشن گوئی پوری ہوئی، فرمایا ایسے ہو تب تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، جو ہدایت پر، خلفائے راشدین نے جو ہدایت پر جو ہے، ایسے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو، مضبوطی سے تھامنا، بلکہ اس کو داڑھوں سے پکڑ کر رکھو، اور بچانا تم اپنے آپ کو بدعت سے، دین میں نئی نئی باتوں سے، کیونکہ بے شک ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی یعنی دلالہ، کیونکہ سورہ فاتحہ میں ضالین جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ گمراہی سے، کہ اللہ ہم کو گمراہ میں سے نہ بنانا۔ اس کا اپوزٹ ہے ہدایت، جو ہم سب کی طلب ہے۔ تو دین میں، دنیا کے معاملے میں نہیں، دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے، ہدایت سے دور لے جانے والی ہے۔ اس سے بچنے کی وصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہی حدیث کے ڈیفرنٹ ورڈز ہیں۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واعظ ایسا ہے جیسے رخصت کرنے والے کی نصیحت ہو، تو آپ ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں، یعنی ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ میرے بعد وہی شخص اس سے ہٹ جائے گا، بھٹکے گا، ڈیویٹ کرے گا، جو ہلاک برباد ہونے والا ہے۔ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ جلد بہت اختلاف دیکھے گا۔ جب لوگ اصل راستے کو چھوڑ دیتے تو پھر چاہے جتنے دوسرے راستے، اگر وہ جتنے چاہے اتنے دوسرے راستے لے سکتے، ہر کوئی اپنی مرضی کا راستہ بھی لے سکتا ہے، تو اس سے آپس میں فرقے، گروپس بن جاتے۔ فرمایا اس لیے تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے بس اسی کو اختیار کرنا، داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا، اور امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا، جو بھی تم پر سردار اپوائنٹ ہو، لیڈر اپوائنٹ ہو، اس کی بات ماننا، چاہے وہ حبشی غلام ہی ہو، کیونکہ مومن تو نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی لگام والا اونٹ، جہاں لے جایا جائے چلا جاتا ہے، ضد نہیں کرتا، نرم ہوتا ہے، آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں آخری پیغام پہنچا ہے، تاکہ ان کے بعد بھی ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امپورٹنٹ اصول بتا دیا جو زمانے کے ختم ہونے تک، آنے والے ہر وقت اور ہر جگہ پہ ہر ایک کے لیے، یہاں اس کے دین کی حفاظت اور آخرت میں صحیح انجام کے لیے بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ۔ تو ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟
واز ایک ایسی نصیحت ہے جو دل کو نرم کر دے، دل ڈر جائے. انسان جو ہے نا، یعنی ہم رہتے رہتے غفلت میں پڑ جاتے ہیں، دنیا میں ڈوبنے لگ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر ایمان کی اگر چھوٹی سی بھی چنگاری دل میں ہو نا تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. واز یعنی اسپیچ، اور جو تعلیم ہے اس کو سمجھو وہ لیکچر ہوتا ہے. تو یہ تعلیم اور واز دونوں الگ ہے، اسپیچ اور لیکچر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. واز کا مقصد بس باتیں بنانا، لوگوں کو امپریس کرنا، سیلف پروجیکشن نہیں ہونا چاہیے. مقصد سننے والوں کی اصلاح ہو، تعلیم ہو. اب تعلیم لمبی ہو سکتی ہے، مطلب اس کا جو لینتھ ہے سکھانے پڑھانے میں لمبا ہو سکتا ہے کہ ایک بات ایک ٹاپک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن واز جو ہے جس کا مقصد دل کو نرم کرنا ہے، یہ جامع، کمپریہنسو اور شارٹ ہونا چاہیے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے یا ہوتا تھا. تو اچھے واز کے لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں 3 باتیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی جو بات ہے وہ ٹاپک صحیح ہو، یعنی جن کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے ٹاپک ان کے لیے ریلیونٹ ہو. اور دوسرا اس کا فرسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ اس کا موقع صحیح ہو. یہ نہیں کہ فار ایگزامپل جنازے میں گئے ہیں، موقع جنازے کا ہے اور جا کے وہاں نکاح پر بیان شروع کر دیا. تو یہ موقع ماحول دیکھ کے بات ہونی چاہیے. دوسرا، بات کرنے کا انداز اچھا ہو، ڈیلیوری اچھی ہو. واز کرنے والا خود جو بول رہا ہے اس پر اگر اس کو خود کو یقین نہ ہو تو وہ بات میں اثر نہیں رہتا، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر کرتی ہے. حسن بصری نے ایک مرتبہ مسجد میں کسی کا اسپیچ سنا جس کا ان کے دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا. تو بعد میں اس کو وہ جا کے ان سے ملے اسپیکر سے اور کہا کہ یا تو تمہارے دل میں کوئی بیماری ہے، خرابی ہے، یا پھر میرے. سبحان اللہ. تو جس طرح انہوں نے ڈائگنوز کیا، لیکن دیکھو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ حسن بصری ہے جو یہ بات کر رہے. اسپیکر کو پوائنٹ تو کر دیا انہوں نے کہ پرابلم ہے یا اگر کچھ مطلب ہے تو اگر وہ فکس کر سکیں گے اس لیے. لیکن اپنے آپ پر بھی انہوں نے نظر رکھی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں پرابلم ہو. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ شور ہوتے ہیں کہ صرف ہم رائٹ ہے، صحیح ہے، باقی ہر کوئی رانگ ہے، باقی اور کسی اور کی پرابلم. اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیچ بات کرنا بالکل کلیئر ہوا کرتا تھا، ایک ورڈ الگ الگ ہر سننے والا سمجھ سکتا تھا. اگر ٹاپک کی ڈیمانڈ ہوتی تو اتنے پاورفلی بات کرتے تھے کہ ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آنکھیں سرخ ہو جاتی، ریڈ ہو جاتی تھی. لیکن جب ٹیچنگ یا علم کی محفل ہوتی تو ان کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے، نرم ہوتا. اور جو وائز ہے، تھرڈ پوائنٹ واز کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے، جو وائز جو اسپیکر ہے، یہ بات کرنے والی کی پرسنالٹی اچھی ہونا چاہیے. اگر اس کا اپنا عمل اس بات کے خلاف ہے، جیسے خود ڈسپلن نہیں ہونے کی وجہ سے خود کے کپڑے میلے ہیں، گندے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو صفائی اور گرومنگ پہ اسپیچ کرے، تو اس کی اس بات کا کیا اثر ہو سکتا ہے. اور واز جو ہے یہ ہر روز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر لوگ بہت فریکوینٹلی واز کیے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس سے اکتا جاتے ہیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسی تعلیم مت دینا یا ایسے واز مت کرنا لوگوں کو، یا ایسے کام نہیں کرنا جس سے لوگ دین سے اکتا جائے. تو صحابہ اکرام کا اس نصیحت سے دل دہل گئے، ان کی آنکھیں بہنے لگی. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس میں بھی 2 پوائنٹس. ایک ہے مطلب ٹیچنگ میں صرف یہ کرو وہ نہیں کرو یہ نہیں ہونا چاہیے، روحانی اسپریچول ٹیچنگ بھی ہونی چاہیے جو نفس کو ہلائے. اور اس میں بہت فائدہ مند جو چیز ہے وہ قرآن کی آیت ہے. تو صرف یہاں وہاں سے باتیں کرنا جو ہے اس کے کمپیریزن میں قرآن کی باتیں جو ہے یہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے دلوں پہ. ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے. دوسرا جو بات ہے اس سے جو ہم کو پتہ چلی کہ اللہ کی بات، اللہ کی یاد سے جو دل ہل جانا یہ آنکھیں نم ہو جانا ایمان کی علامات ہے. قرآن میں آیت ہے سورہ انفال آیت 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سوائے اس کے نہیں کہ مومن وہ ہوتے کہ جب اللہ کی یاد کروائی جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں
اور جب ان کو آیت سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنائے. تو ہم اپنا جائزہ لیں ان آیت کی روشنی میں کہ قرآن کا ہمارے دل پر کیا اثر ہوتا ہے، کہ اللہ کا ڈر بڑھ جاتا ہے، کہ ہم کو پھر اپنے گناہ یاد آ کر شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے اور کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکیں گے. اللہ سے ملاقات کا ڈر محسوس ہوتا ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر ایسا کبھی بھی نہ ہو، یعنی کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا، یہ جو ایفیکٹ ہے، اس طرح کا اثر کبھی بھی اگر نہیں ہوتا ہے کسی کو، تو یہ ایمان کی کمی یا ایمان کے نہیں ہونے کی علامات ہے. ایمان سے اگر دل خالی ہے تو یہ سنگ پتھر دل ہے. پھر دل ان کو نرم ہونا چاہیے، اور دل نرم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. یتیم، کمزور، مجبور لوگوں سے مل جول رکھنا چاہیے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے غم خود محسوس کرنا، اس سے دل نرم ہوتے ہیں. اچھا، تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی وصیت کی ہے. ہم نے پڑھا پہلے وصیت کیا ہوتی، پھر یاد کر لیتے. جانے والے کی پیچھے والوں کے لیے تاکید یا آخری پیغام. تو دیکھو کسی کا بھی آخری پیغام ہونا، یہ اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. کوئی جیسے کوئی مرنے، یہ ہمارے کوئی بلاوڈ جو ہے یا ہمارے لو ونز ہیں، ان کو خدا نخواستہ ان کا آخری اگر کوئی پیغام ہو، چاہے مرنے کی بات ہی نہیں ہو، کوئی اگر سمجھے کہ کنٹری چھوڑ کے جا رہا ہے یا کہیں اور کچھ لمبے ٹائم کے لیے کہیں جا رہے ہیں، وہ اگر ان کا جو آخری پیغام ہو، اس کی اہمیت ہوتی ہے، وہ امپورٹنٹ لگتا ہے ہم کو، اور اس کا اثر بھی الگ ہوتا ہے. تو اب اگر آخری پیغام کسی کا بھی ہو، اس کی اگر اہمیت ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آخری پیغام ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہونا چاہیے، اور یہ کتنا زیادہ ہمارے لیے فائدے والا ہونا چاہیے. سبحان، اس کو غور سے سنتے ہیں. اس میں نمبر 1 کیا تھا 4 میں؟ پہلا، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا، سننے اور ماننے کی وصیت کی. کیا جو بھی ہمارے لیڈرز بنے ان کی بات سننا بھی اور ماننا بھی. تیسرا، اختلاف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کو، طریقے کو داڑھ سے پکڑنا. داڑھ میں اگر پکڑو تو نا بوٹی اس کو وہ نہیں چھوٹتی اگر پکڑ لو تو. ویسے ہی جو بھی ہو جائے اس طریقے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے، اس کو چھوٹنے نہیں دینا ہے. اور نمبر 4، بدعت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کیونکہ بدعت گمراہی ہے. اب تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اس کے نمبر آف ڈیفینیشن، کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس کے الگ الگ طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہم ان شارٹ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے تقویٰ حدیث نمبر 18 میں پڑھا تھا، اور حدیث نمبر 5 میں بھی اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. تو آج ہم بریفلی کرتے ہیں لیکن ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ، تو تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنا، انہیں اوبیڈینس کرنا، حکم پورا کرنا، اور جو منع ہے اس پہ رک جانا. لیکن یہ علم اور بصیرت کے ساتھ ہو. بس ایسے ہی نہیں کہ اپنی مرضی سے پسند ہے اس لیے یا ناپسند ہے اس لیے یا کوئی اور زور زبردستی، نہیں. علم اور بصیرت کے ساتھ کہ پتہ ہو کہ یہ کرنا، یہ چھوڑنا ثواب ہے، اس کا کرنا گناہ ہے، اور یہ اپوزٹ. تو یہ علم اور بصیرت کے ساتھ. بصیرت دل کا نور، جس کا ایک کنڈیشن علم بھی ہے، یعنی بغیر ایسی دل کا نور جو ایسے نہیں ہوتا، علم کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس علم کے نور کی وجہ سے جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ. یہ ڈیفینیشن ہے تقویٰ کے. اللہ تعالیٰ کی سزا سے، عذاب سے بچنے کے لیے جو بھی راستہ، جو بھی اسباب ہم تلاش کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، ہر چھوٹے اور بڑی گناہ چھوڑنا اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا. کیونکہ اسپیشلی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر سے بڑے بڑے پہاڑ بنتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے جن کو ہم چھوٹے گناہ سمجھتے. تو اسی کا نام تقویٰ ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ چھوڑ دینا. جو اللہ نے حکم دیا وہ کرو، جو منع کیا اس سے رک جاؤ. ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں، اس کا احساس رہے. یہی تقویٰ ہے. زندگی ایسے گزارنا جیسے کانٹوں والے راستے سے لوگ گزرتے، اپنا دامن کپڑے سمیٹ کر، بچ کر، پھک کر قدم اٹھاتے. یہ کانٹے جیسے گناہ ہے، نافرمانی ہے، حرام خواہشات، فتنے ہیں، ان میں سے خود کو بچا کر گزرنا ہے. یہی تقویٰ ہے.
آخر میں عبداللہ ابن مسعود کا جو تقویٰ کا ڈیفینیشن ہوتے ہیں وہ ان کا تقویٰ کا ڈیفینیشن 3 پوائنٹس ہے. پہلے وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کو ایسے یاد رکھا جائے کہ ہم بھول ہی نہ سکیں, اور دوسرا اللہ کی فرما برداری میں ایسے مشغول ہو کہ نافرمانی کا موقع ہی نہ ملے, اور تیسرا کہ اللہ کے شکر گزاری میں ایسے لگے رہنا کہ ناشکری کا ہم خود کو چانس ہی نہ دیں. تو یہ جو 3 پوائنٹس وہ کیا تھے؟ تقویٰ, گاڈ کانشیسنس, اوبیڈینس اللہ کا, اور گریٹفلنس. نمبر 2 جو تھا اس میں سننا اور ماننا, لسن اینڈ اوبے, وصیت کا سیکنڈ وصیت. تو یہ سننا اور ماننا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں ہے, یہ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی, اور تمہارے سرداروں کی, حکمران کی, جو تمہارے اوپر اتھارٹی ہے ان کی. یہ 3 اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو فرما برداری ہے یہ بنا کسی شرط کے انکنڈیشنل ہے, اور جو لیڈرز کی اطاعت ہے تب تک جب تک کہ یہ ان کو کوئی حکم اللہ کے اطاعت کے خلاف نہ دے دے. تو لیڈر اگر حکم دیتا ہے جو شریعت کے مطابق ہے تو ہم کو کمپلیٹ اطاعت کرنی ہے حکم کی, اور اگر شریعت کے خلاف کچھ کرنے کو حکم دیتا ہے, جیسے وہ کہہ کے فار ایگزامپل حجاب بین کر دیا کہ اب اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. ٹھیک ہے, حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ سے باہر بھیجا, ان میں سے ایک ان کا امیر تھا. وہاں جانے کے بعد اس امیر وہ امیر جو تھا ان میں سے کسی وجہ سے ان صحابہ پر ان کو غصہ آیا, اور اس نے ان کو حکم دے دیا کہ جا کر آگ میں کود جاؤ, اور رسول اللہ علیہ وسلم نے تم کو امیر کے حکم ماننے کو کہا ہے. تو اس وجہ سے وہ اب آگ جو صحابہ ہیں وہ آگ میں کودنے والے تھے, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہم نے تو اسلام قبول کیا تھا آگ سے بچنے, تو پھر وہ رک گئے. کچھ ٹائم بعد آگ اور امیر کا غصہ دونوں ٹھنڈا ہو گیا. جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب لوٹے یہ گروپ اور یہ ماجرا بتایا گیا, آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ کود جاتے آگ میں تو ہمیشہ وہیں رہتے, ہمیشہ آگ میں رہتے, یعنی ادھر آگ میں کودتے تو دوزخ کی آگ میں چلے جاتے, کیونکہ یہ خودکشی ہوتا ہے. تو جو حکم شریعت کے خلاف دے امیر تو وہ نہیں ماننا. اب اگر ایسے حکم ہے جو ایک تیسرا ہے نا کہ کلیئرلی پتہ ہے کہ یہ شریعت کے مطلب یہ شریعت کا حکم ہے اور امیر کا بھی حکم ہے تو مان لو. اگر دوسرا ہے کہ یہ شریعت کا خلاف کوئی حکم دے رہا امیر تو ہم نہیں مانیں گے. لیکن تیسرا ہے تو وہ شریعت میں نہ تو اس کو منع کیا گیا نہ اس کا حکم دیا گیا. تو ایسے فار ایگزامپل جیسے ٹریفک لاز ہے نا, ٹریفک جو لاز اس کے ہے اس کو ماننے کے بارے میں پھر کیا حکم ہے, کیونکہ یہ اس کے بارے میں جو ہے جس میں اگر ایسے لاز ہے جو لوگوں کے فائدہ ہے, اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے کسی بھی طرح کا نا, تو وہ ہم مانیں گے. فار ایگزامپل لیڈر کہتا ہے کہ جیسے ٹریفک لاز فالو کرنے والی بات ہے تو وہ ہم فالو کریں گے, اس میں سب کا فائدہ حقیقت میں. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نا مے بی فار ایگزامپل سب لوگ ایک طرح کا کلر پہنو, ایک طرح کا ڈریس پہنو, ایک طرح کا کھانا کھاؤ, اب اس میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ادھر اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی اگر پتہ ہے کہ اگر لیڈر جو ہے یہ انصاف والا لیڈر ہے نا اور تو عدیل والا ہے, تو اس کا پھر اگر ہم کو پتہ نہیں کہ یہ کیوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, پر یہ پتہ ہے ہم کو کہ وہ انصاف والا ہے اور عدیل والا لیڈر ہے, تو ہم پھر اس کا بھی حکم مانیں گے, کیونکہ وہ ہم کو پتہ ہے کہ وہ انصاف والا ہے تو لوگوں کی خیر کے لیے کچھ حکم دے رہا ہوگا چاہے ہم کو پتہ نہیں ہو. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ امیر کی اطاعت ہم پر فرض ہے, واجب ہے, اگر وہ امیر خود اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہوتا. تو یعنی اگر ہم دیکھتے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, سبحان اللہ, وہ نافرمان ہے اللہ کا, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے تم اللہ کا جو حکم ہے 5 ٹائم نماز پڑھ لو, جو فرض ہے وہ جب تک تم نہیں پورے کرتے ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے, اس کا پرمیشن ہم کو نہیں ہے. وہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اور وہ اس کے گناہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے, اور ہم اس کی بات تب تک مانیں گے جب تک وہ ہم کو گناہ کا حکم نہیں دیتا. ہم کو حکم دیا گیا کہ امیر کی اطاعت کرو اگر وہ غلامی کیوں نہیں. حبشی غلام کا کیا معنی, کیوں کہا گیا کہ حبشی غلام؟ اس زمانے میں ان میں سے کچھ جو غلام تھے اور وہ اس حبشی ہوا کرتے تھے. دوسرا یہ کہ غلام کا معنی یہ کہ غلام جو ہے اس کا مالک ہوتا ہے, تو وہ غلام کو پھر کوئی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ لیڈر بنے, لیکن پھر بھی کسی طرح کسی وجہ سے اگر ایسا غلام بھی لیڈر بن جاتا ہے تو ہم کو حکم دیا گیا کہ اس کی بھی اطاعت تم پہ فرض ہے.
تو اگر اس سے کیا پتہ چلا کہ چاہے اگر جو ہمارا لیڈر ہم پہ مقرر کیا گیا، اگر چاہے وہ سوسائٹی کے نچلے طبقے کا ہو یا ہماری سمجھ میں وہ نااہل ہو، اس کے وہ کیپیبل نہیں ہو، تب بھی ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے ایز لانگ ایز وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہم کو حکم نہیں دے رہا۔ لیکن پھر اگر وہ سمجھو کہ بہت ظلم یا کرپشن کرنے والے اگر لیڈرز ہو تو کیا ہم بس برداشت کرتے رہیں؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر نافرمانی اور بغاوت سے یقین ہو کہ صرف فائدہ ہوگا، تب پوری پلاننگ کے ساتھ جو اہل ہے، لائق ہے، ان کو لیڈر چنا جا سکتا ہے ان کے اوپر جو برے۔ لیکن اگر اس میں فیل ہونے کا ذرا سا بھی اندیشہ، ذرا بھی چانس ہے، تو لیڈر کو اکیلے میں نصیحت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے جو لوگ اس پوزیشن پہ ہے، جو یہ کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرے یا اس کو خود صحیح ہونے میں مدد کرے جس طرح سے کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ ویسے ہی چلنے دے۔ یہ نہیں ہو کہ بغاوت کی وجہ سے جو اب چل رہا ہے اس سے بھی زیادہ بگاڑ ہو، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ تیسرا جو وصیت تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اختلاف کی بات کی تھی کہ رسول نے فرمایا کہ تم میں میرے بعد دیکھو گے کہ بہت اختلاف ہوگا لوگوں میں۔ کس چیز میں اختلاف ہوگا؟ تو ڈفرینسز، کنٹروورسی کس میں؟ عقیدے میں، عمل میں، منہج میں۔ دیکھو آج کتنے گروپس ہیں، الگ الگ نام ہے، طریقے الگ ہیں، مسجدیں الگ ہیں، قبرستان تک الگ ہے۔ تو اب کیا کون صحیح اور کون غلط، کس کو فالو کرے کس کو چھوڑے؟ تو ایک ایگزامپل ہے جو اتنے سارے گروپس بنے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے 72 فرقے بنیں گے اور میری امت کے 73۔ تو اتنے فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو ایک فرقہ ہے خوارج جن کو کہا جاتا ہے، ایک دم ایکسٹریم تھا یہ گروپ۔ تو ان کا جو عقیدے میں بگاڑ یہ تھا، یعنی یہ ابھی بھی ہے، یہ خوارج ابھی ہمیشہ بھی رہیں گے، الگ الگ نام سے وہ پہچانے جاتے وہ الگ الگ زمانے میں۔ تو ان کا عقیدے میں بگاڑ یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کو، مسلم جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں ان کو کافر قرار دیتے ہیں، اور ہمارا کیا ماننا ہے کہ توبہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جب اگر کافر ہو گیا تو ان کا خون وہ پھر حلال سمجھتے ہیں، یا ان کو قتل کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا بگاڑ، جبکہ ہم کو کیا سکھایا گیا کہ ایک مسلم دوسرے مسلم کا خون بہانا حرام ہے۔ یہ وہی گروپ ہے جنہوں نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کو اساسینیٹ کیا، قتل کیا۔ آپ بھی اسی منہج عقیدے والے کچھ گروپس ٹیررسٹ گروپس کہلاتے ہیں۔ اسکالرز آئسس کا ایگزامپل یہ دیتے کہ وہ یہ اس ٹائپ کا ان کی تھنکنگ ہے۔ نام اس گروپ کا بدل کے چاہے جو رکھا جائے۔ تو اب تک جو 3 پوائنٹس کا ہم ریلیشن شپ دیکھتے، جو رسول ہم نے تقویٰ کی بات کی، دوسرا سننے اور ماننے کی بات کی لیڈرز کی، اور تیسری بات کیا تھی کہ بہت اختلاف دیکھو گے۔ تو اب یہ دیکھو 3 پوائنٹس میں آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے۔ تو جن میں اگر تقویٰ ہوگا وہی اپنے لیڈرز کی اطاعت کر سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ لیڈرز کی اطاعت کر سکیں گے۔ اور اگر لیڈرز کی اطاعت کریں گے تو فرقے میں بٹنے سے اور دین سے دور نکلنے سے بچ جائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ شریعت کی جو مقاصد ہے، شریعت اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں دی ہے، ہر حلال حرام ہم کو کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے مقصد کیا ہے کہ زندگی کے 5 چیزوں کی حفاظت کی جائے ان کے ذریعے۔ اس میں کیا ہے؟ دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور آنر، عزت کی حفاظت۔ اب اگر لیڈرشپ نہ ہو تو ان چیزوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ہر کوئی جو چاہے کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر لیڈرشپ آئیڈیل نہ بھی ہو، بیسٹ نہ بھی ہو، بس اگر کام چلاؤ بھی ہو نا، تو نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اس لیے فار ایگزامپل دیکھو، جب ایجپٹ میں ریولیوشن ہوئی عرب اسپرنگ نام سے، ریوولٹ کر کے لیڈرشپ کو ہٹا دیا بغیر آخر تک کے کوئی پلاننگ کے، بس کچھ نہیں، ریوولٹ کیا، بغاوت کی، اور آج جو حالت ہے نا اس سے وہ ٹھیک تھی نا پہلے جو تھی، تو کیا فائدہ ہوا؟ سیریا میں بھی لیڈرشپ کے خلاف بغیر کمپلیٹ پلاننگ، بغیر وہ اناف طاقت نہیں ہونے کے باوجود ریوولٹ کیا، آج تک کیوس میں ہے، افراتفری میں آج تک بھی سیریا۔ اللہ رب العالمین یہ سب کنٹریز کی، سب مسلمانوں کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت کرے، اسلام کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے۔ اس لیے اسلام کا لیڈر ہونے پر یا لیڈرشپ ہونے پر اتنا زیادہ زور ہے کہ اگر 3 لوگ سفر کر رہے ہو تو ان میں سے بھی
کو امیر اپوائنٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو اب دیکھو یہ سب یہ جو کنفیوژن ہے، یہ بھول بھلیا ہے نا کہ ہم اس کے ہم کو گمراہ ہونے سے بچنے کے حل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا راستہ، قرآن اور ان کی حدیث سنت کو مضبوط سے پکڑے رہنا، اور ان کے بعد جو ہدایت یافتہ مطلب جو خود صحیح راستے پر ہے ان کو راشدون، خلفائے راشدون، خلیفہ کی جو جمع ہے وہ خلفاء، اور راشدون یعنی جو خود صحیح راستے پہ، ہدایت والے راستے پہ جو تھے. رسول کے یہ ہدایت والا راستہ کیا تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ وہ لوگ بہت مضبوطی سے جمے ہوئے تھے. اس لیے تو ان جنرل پہلے جو 4 خلیفہ ہیں ان کی سنت، ان کا طریقہ پر ہم کو جمنے کے لیے کہا گیا، چلنے کے لیے کہا گیا. تو اختلاف ڈفرینسز کے معاملے میں ہم اپنی پرسنل رائے یا ہمارے بڑے بزرگ یا ہمارے محلے کی مسجد یا ہمارے پیر، آج کل کے اسکالرس کی کیا رائے ہے، یہ اسکالرز اس یونیورسٹی سے پڑھے، یہ اسکالرز اس یونیورسٹی سے پڑھے، یہ سب ہم نہیں دیکھیں گے. ہم ان اسکالرس کی بات لیں گے جن کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفاء راشدین کے طریقے پہ. تو اختلاف تبھی ختم ہو سکتے ہیں جب ہر کوئی اپنی رائے، اپنا طریقہ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کے طریقے اپنائیں گے. تو ان کا راستہ نہیں، بلکہ وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے اس معاملے میں وہ ہم اپنائیں گے. اب اگر ہم جان بوجھ کر بھی جانتے ہیں ہم کہ ایسا کرنا ہے، پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی ہم یہ والا جو سٹینس اس کو نہیں اپناتے، تو پھر یہ ہماری بدبختی ہے. اور اگر ابھی بھی ہم جاننا چاہتے ہیں، پتہ نہیں ہم ان میں سے علم کس سے سیکھے، کس کو ہم فالو کریں، تو بس یہی ایک کرائٹیریا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا طریقہ، اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن اور حدیث. اور لوگوں میں جو اتنے اختلاف آئے نا، اتنی فرقہ وارث بھی وہ ہوئی کس وجہ سے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے. اب اگر کسی بھی معاملے میں دیکھنا ہے کہ کون صحیح ہے تو کمپیئر کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. انہوں نے کیا تھا تو صحیح ہے، نہیں کیا تو چھوڑ دو. آپس میں جھگڑے بحث ختم کرنے کا بھی بس یہی طریقہ ہے. مسلم امت میں تب تک یونٹی، اتفاق نہیں آ سکتا جب تک سب گروپس اپنے آپ کو اس کرائٹیریا پر نہیں لاتے. سنت سے یہاں معنی کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے کیا تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے، یہ نہیں. یہاں سنت کا معنی پورا کے پورا اسلام، کمپلیٹ اسلام ہے. ابھی خلفائے راشدون کس کو کہا گیا؟ اسکالرز میں اس میں ڈفرینس آف اوپینینس ہے، لیکن ان جنرل ہمارے پہلے 4 خلیفہ جو ہے، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، تو یہ 4. اور دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان میں ایک 5ویں بھی ہے، حسن بن علی، کیونکہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور ان کی خلافت 6 مہینے رہی. وہ اس بیسس پہ کہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہے اور اس کے بعد پھر کنگڈم ہے. تو 30 سال ایسے بنتے ہیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے 2.5 سال، عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال، عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال اور علی رضی اللہ عنہ کے 6 سال اور 6 مہینے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے. ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 5. پھر اور کچھ اسکالرز ہیں جن کا اوپینین ہے کہ یہ جو پہلے جو 4 ہے وہ، اور جو 5th ہے وہ عمر بن عبدالعزیز، یہ جن کو عمر 2، عمر 2 کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ امیید خلیفہ تھے 717 سے 720 جو کرسچن ایرا ہے اس میں. تو ان کی 2.5 سال خلافت تھی، لیکن انہوں نے ان کا جو رول کیا وہ بالکل ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ ان کی طرح کیا. اس وجہ سے ان کو 5واں خلیفہ مانتے ہیں کچھ لوگ. تو بیسکلی وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جو ہدایت پہ ہے ان کا طریقہ، تو اس میں اب بھی اگر جو ہدایت پہ اور یہ چیز کو پکڑ کے جو چلتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے. اور چوتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، بہت امپورٹنٹ، بدعتوں سے بچو. بدعت یعنی انوویشن. بدعت کا لفظی معنی کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنا ہے، یعنی یہاں بدعت کا معنی دین میں ہے، یعنی عقیدے میں، قول اور عمل میں جو نئی بات لایا وہ کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی نہیں کیا. جس کام کی اصل، اس کی جڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے اس کو بدعت کہا گیا ہے. ہر وہ کام جو عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا کرنے کا جواز پروف قرآن اور حدیث میں نہیں پایا جاتا، یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ ہدایت کے اپوزٹ، اور ہم کو چاہیے ہدایت۔ تو اور یہاں بدعت دنیا کے معاملے میں نہیں ہے، صرف دین کے معاملے میں۔ یہاں پہ جو ڈیفینیشن اس کا جو وصیت کا معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فار ایگزامپل مائکروفون نہیں تھے، تو اب اگر ہم مائک کا یوز کرتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے، کیوں؟ یہ اسباب ہے۔ تو جیسے اور یہ بھی جیسے اونٹ کی جگہ پہ اگر ہم کار چلاتے ہیں، یا مردوں کے جو کپڑے ہیں 2 چادر کی جگہ پہ پینٹ شرٹ ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا بدعت کرنے والے کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتے، اور اللہ بدعت کرنے والے کے عمل قبول نہیں کرتے جب تک وہ اپنی بدعت چھوڑ نہیں دیتا۔ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے بدعت کا۔ دین میں بدعت بہت ہی سیریس بات ہے، کیوں دیکھو آج جو کرسچینٹی کی جو حالت ہوئی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے جیسا دین چھوڑ کے گئے تھے، اور آج وہ بالکل ویسا نہیں رہا۔ یہ ایسا بدعتوں کی وجہ سے ہو گیا، اپنی مرضی سے، اور اس کو نیک کا عمل سمجھ کے، اس کو ثواب کی چیز سمجھ کے لوگ کرتے، کچھ ایسے تھوڑا تھوڑا سا بدل کرتے آئے۔ آج کرسچینٹی بالکل پہچانی نہیں جا سکتی، جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تو بالکل بدل گئی۔ اس وجہ سے اتنا سیریس وارننگز آئی ہے بدعت کے خلاف۔ دین پورا کے پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں کمپلیٹ ہو چکا تھا، پرفیکٹ ہو چکا تھا۔ حجۃ الوداع میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دین کو کمپلیٹ کر دیا، اسلام کو ہمیشہ کے لیے دین چن لیا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کا رول دین کا کمپلیشن ان کے تھرو پورا ہو چکا۔ تو جب جو بات تب دین کا حصہ نہیں تھی، اب نہیں ہو سکتی۔ تو بدعتوں کو کیسے پہچانا جائے گا؟ اس میں دیکھیں 4 چیزیں ہیں، 4 پوائنٹس ہیں۔ پہلے بدعت وقت، ٹائم کے اعتبار سے، فار ایگزامپل کہ رمضان کے روزے رمضان میں رکھنے ہیں، تو صف اور محرم میں اگر ہم رکھنا شروع کر دیں تو پھر یہ بدعت ہے۔ فرض روزہ کی بات کر رہے ہیں میں، جو رمضان کے فرض روزے ہیں۔ عشاء کے ٹائم پر عشاء پڑھنی ہے، اگر ہم سمجھو کہ مغرب کے ٹائم پہ عشاء پڑھنا شروع کر دیں کہ وہ کنوینئنٹ ہے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ دوسرا جگہ کے اعتبار سے، تو دن میں جس عبادت کے لیے جو جگہ بتائی گئی بس وہی، اگر کوئی حج ایران میں جا کر کرنا چاہے، حج نہیں ہوگا، تو چاہے وہ وہاں پہ کعبہ کا ماڈل بنا لے، اور ان لوگوں نے ایسے کیا تھا۔ دوسرا کہ طریقہ، میتھڈولوجی، جو طریقہ ہے وہ صحیح ہو۔ طریقے میں بھی 2 پوائنٹس ہے، سب جو یہ ہے کہ ایک ہے ریسٹرکٹیڈ اور ایک جنرل، یعنی جیسے نماز جو ہے، نماز کیسی پڑھنی جائے گی اور کیسی پڑھی جائے گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس میں ہم چینج نہیں کر سکتے، یہ ریسٹرکٹیڈ ہے۔ جو دوسری جنرل ہے، دعا مانگنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی، وہ ہم سیکھتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اپنے الفاظ میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یہ ایک جنرل اس میں کیونکہ ایسا کرنے سے ہم کو منع نہیں کیا گیا۔ اور جو 4 پوائنٹ ہے جس سے بدعت پہچانی جا سکتی ہے، کہ ایسی باتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن نہیں کی، تو ان کو ہم آج اگر ہم اس کو کر رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ٹائم پہ چاہتے تو بھی کر سکتے، تو انہوں نے نہیں کی، تو اگر آج ہم کرنے لگ جاؤ تو یہ بدعت ہے۔ جیسے اگر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فوت ہونے کے بعد کچھ اگر رسمیں یا کچھ ایسی چیزیں اگر چاہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کر سکتے تھے لیکن نہیں کی، تو اگر آج ہم کریں اگر ہمارے فوت ہونے والوں کے لیے تو وہ بدعت ہو جائے گی۔ ویسے ہی جیسے بیچ پر یا منکے جو ہوتے یا کھجور کی گٹلیوں پر ہم تسبیح پڑھتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چاہتے وہ بھی پڑھ سکتے، تو ان کے پاس گٹلیاں بھی تھی، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا، تو اگر آج ہم یہ کریں گے تو اکارڈنگ ٹو کچھ اسکالرز یہ بھی بدعت ہوگی۔ تو الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا چیز کے لیے انکریج کیا کہ ہاتھ پہ تسبیح پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن ان میں سے لائٹ آئے گی، ہماری طرف سے گواہی دیں گے۔ اور دوسری دیکھو کہ اگر عید کے دن اگر چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نفل نماز پڑھ سکتے تھے نا، کہ عید کی نماز کے پہلے نفل نماز پڑھ لیے، تو دیکھو ہے تو نماز ہی، نفل نماز ہے، نیکی ہے، تو لیکن اس کا پھر اگر ہم ویسا کریں گے عید کے دن نفل نماز پڑھیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا بدعت کا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نہیں کی، منع کیا، جس سے اگر منع نہ بھی کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے اور اس کا ثواب نہیں، گناہ ہوگا۔ تو اگر
یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کوئی بدعتوں میں پڑے ہے اور ایسے کچھ کام کرتے جیسے بدعت ہے اور کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے کچھ نیو ایجاد اپنی طرف سے کیا اور وہ کر رہے ہیں اور خود سے نہیں بھی ایجاد کیا ہے، کچھ 1-2 جنریشن پہلے، 4 جنریشن 5 جنریشن پہلے سے وہ چیز ہوتی آ رہی ہے، لیکن وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدون کا جو طریقہ ہے وہ نہیں سمجھی جاتی، ان سے پروف نہیں ملتا، تو بھی بدعت ہے۔ لیکن اگر وہ کر رہے نا سمجھی میں کر رہے تو یہ ان کو ان کے جو کام ہیں اس کو بدعت ہم کہہ سکتے، ان کو کافر کہنا یا منافق کہنا یہ بالکل غلط ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ان کا کام رانگ ہے، ہم ان کو رانگ نہیں کہہ سکتے، یعنی ان کو ہم کافر یا منافق نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کرنا کیا چاہیے، ایسے ان کو لیبلز نہیں لگانا چاہیے، اور دوسرا ہے ان کو دلیل کے ساتھ نرمی سے کنسرن سے علم کی روشنی میں بات سمجھانا چاہیے، کیونکہ تاکہ وہ ایک اس بدعت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بچا لے۔ آخر میں رسول اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو حدیث نمبر 28 ہے الحمدللہ یہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ ہے قرآن اور میری سنت۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔